ڈاکٹر مارنگ بلوچ، شاجی صبغت اللہ سمیت BYC کے دیگر رہنما اسی ظلم و ناانصافی کے خلاف پرامن جدوجہد کر رہے تھے، جس کی پاداش میں نے ریاستی دباؤ، گرفتاریوں اور عمر قید جیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ لاپتہ افراد، مسخ شدہ لاشوں اور بلوچ عوام کے بنیادی حقوق کے مسائل کے خلاف مسلسل آواز بلند کرتے رہے۔ ریاست کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ جو بھی ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اسے دبانے اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جبر اور ناانصافی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ نہ بلوچ عوام کو ریاستی اداروں سے انصاف کی امید نظر آتی ہے اور نہ ہی انہیں مکمل تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں جب متاثرہ لوگ اپنی آواز عوام تک پہنچانے کے لیے جمہوری اور پرامن ذریعہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے راستے بھی محدود کیے جا رہے ہیں۔ آج جب ہم اپنی بات عوام اور میڈیا تک پہنچانے کے لیے کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں جگہ فراہم نہیں کی گئی۔ یہ صورتحال ایک بنیادی سوال کو جنم دیتی ہے کہ اگر پریس کلب جیسے ادارے جن کا مقصد عوامی مسائل کو اجاگر کرنے اور آزادی اظہار کے لیے جگہ فراہم کرنا ہے، ایسے سنگین حالات میں بھی آواز اٹھانے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر ان اداروں کی ذمہ داری اور مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ پریس کلب صرف ایک عمارت نہیں ہے بلکہ عوامی آواز، صحافتی آزادی اور حق اظہار کی علامت ہوتا ہے۔ اگر مظلوم عوام کو اپنے فریاد بیان کرنے کے لیے بھی دروازے بند ملے تو یہ صرف ایک فرد یا گروہ کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ معاشرے میں اظہار رائے کی بنیادی حق پر ایک بڑا سوال بن جاتا ہے۔ آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف چند افراد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ انصاف، قانون کی حکمرانی اور بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ آزاد صحافت کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاقتور حلقوں کے بیانیوں کو دہرانے کے بجائے حقائق کو تلاش کرے اور ان سوالات کو اجاگر کرے جو اس مقدمے کی شفافیت، قانونی حیثیت اور انصاف کے تقاضوں سے متعلق اٹھ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ صحافی برادری اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس ناانصافی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرے گی اور متاثرہ خاندانوں کی آواز بنے گی۔ ہم بلوچ قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس ناانصافی کے خلاف متحد ہو کر آواز بلند کرے۔ آج یہ مقدمہ صرف ڈاکٹر مارنگ بلوچ صبغت اللہ شاہ کا نہیں ہے بلکہ بلوچستان میں انصاف، انسانی وقار، سیاسی آزادیوں اور اجتماعی حقوق کا مقدمہ ہے۔ اگر آج اس ناانصافی پر خاموشی اختیار کی گئی تو کل ہر وہ شخص نشانہ بن سکتا ہے جو اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرے گا۔ بلوچ قوم نے ہمیشہ ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف مزاحمت کی ہے اور آج بھی ہمیں اسی اجتماعی شعور، اتحاد اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ وقت تقسیم اور خاموشی کا نہیں ہے بلکہ حق اور انصاف کے لیے یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ ہم پاکستان اور دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں، اقوام متحدہ کے متعلقہ اداروں، بین الاقوامی میڈیا، وکلاء تنظیموں، جمہوریت پسند حلقوں اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صبغت اللہ شاہ اور دیگر اسیر رہنماؤں کے مقدمات کا فوری نوٹس لے۔ بلوچستان میں انسانی حقوق، منصفانہ ٹرائل، سیاسی آزادیوں اور شہری حقوق کی صورتحال مسلسل تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں خاموشی اختیار کرنا ناانصافی کو مزید تقویت دینے کے مترادف ہوگا۔ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انصاف، انسانی حقوق اور قانون کی بالادستی کے اصولوں کی بنیاد پر اپنا کردار ادا کرے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آواز اٹھائے کہ تمام سیاسی قیدیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو انصاف اور قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ آخر میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس غیر منصفانہ فیصلے، غیر قانونی قید اور بنیادی انسانی و آئینی حقوق کی پامالی کے خلاف کل 29 جون کو کوئٹہ میں ایک پرامن احتجاج مظاہرہ منعقد کیا جائے گا۔ یہ احتجاج کسی ایک فرد، خاندان یا گروہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے حق میں آواز ہے جو برسوں سے ناانصافی، جبر اور اپنے بنیادی حقوق کے خلاف ورزیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ہم تمام انصاف پسند شہریوں، سیاسی کارکنوں، طلباء، وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکنوں سے اپیل کرتے ہیں وہ اس احتجاج میں بھرپور شرکت کر کے انصاف اور قانون کے بالادستی کے لیے ہماری آواز بنے۔ اس ناانصافی کے خلاف اس مظاہرے کو آخری نہ سمجھے بلکہ پورے بلوچستان میں جہاں ممکن ہو پروٹیسٹ ریکارڈ کر کے یہ پیغام دے کہ طاقت کے زور پر کیے فیصلے انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ شکریہ۔